الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في موضع آخر اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم. اس مجلس میں موجود علماء کرام اور دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، خواتین، ماؤں اور بہنوں، قابل مبارکباد ہیں وہ نوجوان، وہ حضرات جنہوں نے اس دین کی مجلس کو قائم کیا، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اس مجلس کو سجانے میں اور اس محفل کو منعقد کرنے میں اپنا یوگدان، اپنا سہیوگ دیا، ایسے لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ محترم حضرات، انچنی کلاں کا یہ گاؤں اور یہ چھوٹی سی مسجد، الحمدللہ یہاں کے لوگ میں نے دیکھا ہے دین کے معاملے میں کافی متحرک ہیں الحمدللہ، اور ایک جذبہ بھی رکھتے ہیں کہ دین کے کام کو کیسے آگے بڑھایا جائے۔ آج کی یہ مجلس ان بزرگوں کی، ان نوجوانوں کی اور ان بھائیوں کی کوششوں پر کی جائے کہ آج ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سن رہے ہیں۔ محترم حضرات، جو موضوع مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ ہے موجودہ دور کے فتنے۔ فتنہ کیا چیز ہے؟ فتنہ آزمائش کو کہا جاتا ہے۔
امتحان کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے دین کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے اسلام کو پرکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر مختلف فتنوں کا نزول کرے گا۔ چار جانب سے فتنے ہمارے اوپر آئیں گے، ہمارے گھروں میں داخل ہوں گے۔ ایسے حالات میں ہمیں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے لوگوں کو بچا کر رکھنا ہے، فتنوں سے بچا کر رکھنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے اس قدر آئیں گے کہ ایک انسان صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا۔ اتنی سخت آزمائش کا دور آ جائے گا، ایسے ایسے فتنے معاشرے کے اندر رونما ہو جائیں گے کہ انسان صبح کو اگر ایمان کی حالت میں ہوگا تو شام کو وہ کافر ہو جائے گا، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس کے ایمان کی ویلیڈیٹی جو ہوگی وہ صبح سے لے کر شام تک کی ہوگی اور شام سے لے کر صبح تک کی ہوگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم۔ اے لوگو، اے مسلمانوں، فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے اعمال میں جلدی جلدی کرو، جلدی جلدی عمل کر لو، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، صدقہ و خیرات کر لو، اللہ کی راہ میں آخرت کی تیاری کر لو۔ فتنوں کے آنے سے پہلے جلدی کرو عمل میں، بادروا بالاعمال، اعمال میں جلدی کرو، فتنا، فتنوں کے آنے سے پہلے، کقطع اللیل المظلم۔ وہ فتنے کیسے نازل ہوں گے؟ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح۔ جیسے صبح ختم جب ہوتا ہے اور شام ڈھل جاتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے، دنیا میں آہستہ آہستہ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے اندھیرا آہستہ آہستہ چھا جاتا ہے اور پوری دنیا پر اندھیرا ہی چھا جاتا ہے جب رات ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے فتنے نازل ہوں گے، فتنے آئیں گے۔ کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ صبح کو آدمی ایمان کی حالت میں ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، صبح کو ایمان کی حالت میں ہوگا، شام ہوتے ہوتے ایسا عمل کر لے گا کہ وہ کفر کی حالت میں چلا جائے گا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دے گا، دنیا کے چند سکوں کے بدلے، دنیا کے چند سامان کے بدلے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بیچ دے گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث۔ اس حدیث کو سامنے رکھیں اور ہم اپنا جائزہ لیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے تعلق سے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، انی لارا مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر۔ اے میرے صحابہ، میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، جیسے کہ بارش کے قطرات تمہارے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بارش جب نازل ہوتی ہے، دروازہ بند ہے، کھڑکی بند ہے، لیکن روشن دان کھلی ہوئی ہے، بارش کے قطرات روشن دان سے گھروں میں آ جاتے ہیں، دروازے اور کھڑکی بند ہونے کے باوجود بھی وہ بارش کے قطرات روشن دان سے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، انی لارا مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر۔ میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھر میں داخل ہو رہے ہیں بارش کے قطرات کے طریقے سے۔ انسان بارش سے بچ جاتا ہے لیکن
بارش کے قطرات سے نہیں بچ پاتا، بارش کے بوچھار سے نہیں بچ پاتا۔ اسی طریقے سے فتنے نازل ہوں گے۔ اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فتنے وہ کون کون سے ہیں، کون سے ایسے فتنے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ایمان کی آزمائش ہو رہی ہے، ہمارا ایمان اس پر پرکھا جا رہا ہے، تولا جا رہا ہے، ہمارے اسلام کی، ہمارے ایمان کی آزمائش ہو جا رہی ہے۔ وہ کون سے فتنے ہیں؟ پہلا فتنہ دنیا پرستی کا فتنہ ہے۔ کس چیز کا ہے؟ دنیا پرستی۔ آج ہر انسان کی یہ چاہت ہے کہ دنیا میں بڑا سے بڑا انسان بن جائے، اس کے مکانات بہت اچھے ہوں، اس کے پاس 4 ویلر گاڑی ہو، اس کا خاندان بہت بڑا ہو، دنیا میں عزت اس کو حاصل ہو، شہرت اس کو حاصل ہو، بلند مقام اس کو حاصل ہو جائے، بڑا سا بڑا عہدہ اس کو مل جائے۔ آج ہماری اور آپ کی چاہت یہی ہے دنیا کے اندر۔ تو دنیا پرستی کا جو فتنہ ہے، اس کی وجہ سے ہمارے ایمان کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کو کے اندر دنیا کو فتنہ قرار دے دیا، مال کو فتنہ قرار دے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ الْأُمَّةِ الْمَالِ، ہر امت کے اندر ایک فتنہ ہوا کرتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے، مال دولت ہے۔ میری امت کا فتنہ دولت ہے، مال ہے، یہ دنیا ہے، دنیا پرستی ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس مال سے بھرا ہوا 2 گودام ہو، تو وہ چاہتا ہے کہ تیسرا بھی گودام ہمارا ہی ہو جائے۔ یہ انسان کی چاہت ہوتی ہے، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہاں بیان کیا؟ حدیث کے اندر بیان کیا۔ لو کان لابن آدم مال وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب۔ اگر ایک انسان کے پاس مال سے بھرا ہوا، روپے سے بھرا ہوا، دولت سے بھرا ہوا 2 گھر مکان ہو، 2 وادی ہو، 2 وادیوں میں اس کا مال بھرا ہوا ہو، لابتغى ثالثا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ تیسرے کی بھی چاہت کرے گا۔ اگر 2 وادیوں میں ہمارا مال بھرا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لابتغى ثالثا، وہ اس کے اندر اتنی ہوس ہے کہ وہ تیسرے کی بھی تمنا کرے گا کہ تیسری بھی ہماری ہو جائے، تیسرا بھرا ہوا گودام ہمارا ہو جائے، تیسری وادی بھی ہماری ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، آدم کے بیٹے کا پیٹ کسی چیز سے نہیں بھرے گا، اس کا پیٹ کسی چیز سے نہیں بھر سکتا۔ اس کا پیٹ اگر بھرے گا تو جہنم کی مٹی سے، اس کا پیٹ اگر بھرے گا تو قبر کی مٹی سے بھرے گا۔ قبر کے اندر جب جائے گا تب اس کا پیٹ بھرے گا۔ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ سورہ حدید آیت نمبر 20 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا نقشہ کھینچ دیا۔ کہ دنیا کی زندگی کی مثال، مثل الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی انما الحیات الدنیا لعب، کھیل ہے، دنیا کی زندگی کھیل ہے، ولہو اور تماشا ہے، وزینت اور زینت ہے، وتفاخر بینکم اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال اور اولاد کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی چاہت ہے۔ یہی دنیا ہے۔ دنیا کی مثال کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے بیان کیا، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، دنیا کی مثال ایسے ہے، اس بارش کی طریقے سے ہے، جب بارش کھیتوں پر نازل ہوتی ہے، جب بارش اترتی ہے
تو کھیت لہلہانے لگتے ہیں، ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ آج اب الکفار نباتہ، کسان دیکھ کر کے خوش ہو جاتا ہے، اب تو ہماری کھیتی اچھی ہوگی، اب تو فصل بڑھیا ہوگی، اب تو ہمیں فائدہ ہونے والا ہے، اب تو کٹائی کا وقت آ گیا ہے۔ کسان آج اب الکفار نباتہ، کسان دیکھ کر کے خوش ہو جاتا ہے۔ ثم یہیج، پھر اللہ نے فرمایا پھر وہ سوکھ جاتا ہے۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر تم اس کو زرد دیکھتے ہو، پیلا دیکھتے ہو کہ وہ پیلا ہو جاتا ہے۔ ثم یکون حطاما، پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ بھوسا ہو جاتا ہے۔ اس کو اٹھا کر کے گھر لے جاتے ہیں لوگ بھوسا بنا کر کے۔ یہ دنیا کی زندگی کی مثال اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا۔ اس کے اندر اللہ نے بچپن کو بھی بیان کیا، جوانی کو بھی بیان کیا، بڑھاپے کو بھی بیان کر دیا۔ کیا کہا؟ دنیا کی زندگی لعبن، کھیل ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کھیل کے سوا اور کوئی چیز جو ہے نظر نہیں آتی۔ سب سے اس کا محبوب اور پسندیدہ کام بچے کا کھیل ہی ہوا کرتا ہے۔ وَلَهْوٌ، اور پھر اللہ نے کہا جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، جب 15 سال کا ہو جاتا ہے، 16 سال کا ہو جاتا ہے، اس کے اندر لہو پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر جب 20 سال کا ہو جاتا ہے، اللہ نے کہا وَزِینَةٌ، اس کے اندر زینت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارا جوتا بڑھیا ہو، وہ چاہتا ہے کہ ہمارا کپڑا بڑھیا ہو، وہ چاہتا ہے کہ ہماری ٹوپی اچھی ہو، وہ چاہتا ہے کہ ہمارا رومال بڑھیا ہو۔ اس کے اندر زینت پیدا ہو جاتی ہے۔ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے، مال کی چاہت دل میں پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے پر فخر کرنے کی چاہت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ نے کہا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور تھوڑا سا جب 40-45 سال کی عمر ہوتی ہے تو انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ کتنا زیادہ سے زیادہ مال جمع کر لیں۔ ابھی بچوں کی شادی کرنی ہے، لڑکیوں کی شادی کرنی ہے، گھر مکان تعمیر کروانا ہے، ابھی دنیا بھر کا کام پڑا ہے۔ اس کے دل کے اندر یہ چاہت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مال حاصل کر لے، زیادہ سے زیادہ روپیہ حاصل کر لے، زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کر لے۔ اس کے اندر یہ چاہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ سورہ حدیث کے اندر انسان کی زندگی کا پورا نقشہ ہی کھینچ دیا ہے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، دیکھ لو اپنی آنکھوں سے۔ اور آگے بڑھیے، ایک حدیث اللہ کے نبی کی سناتا ہوں دنیا ہی کے تعلق سے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى الکافر من شربۃ ماء، اگر دنیا کی قیمت، اگر دنیا کا وزن اور اس کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقى الکافر من شربۃ ماء، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کسی کافر کو، کسی نافرمان کو، کسی غیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گھونٹ دنیا میں پانی نہیں دیتا۔ یہ جو بلند بلند مکانات دیکھ رہے ہو، ان کی جو ترقیاں دیکھ رہے ہو، ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایلا کیا کہ 1 مہینے تک میں اپنی بیویوں سے بات نہیں کروں گا، کسی وجہ سے ناراض ہو گئے، خفا ہو گئے، قسم کھا لیا کہ 1 مہینے تک میں بیویوں سے بات نہیں کروں گا، تو ایک بالا خانے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، وہاں آرام فرمانے لگے، وہاں رہنے لگے۔ صحابہ کرام ملاقات کے لیے آتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ملاقات کے لیے، دیکھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر چٹائی کے نشانات بن گئے ہیں۔ اللہ کے نبی چٹائی پر سو رہے ہیں، سوئے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے جسم کے اوپر چٹائی کے نشانات بن گئے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیکھ کر کے رونا آ گیا، زاروں کے تار رونے لگے۔ کون؟ عمر، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔
میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا دنیا کے اندر، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اگر میرے بعد کوئی دنیا کے اندر نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ عمر بن خطاب کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا ہے، اور ان کی جاہ و جلال کا عالم دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عمر، جس راستے سے تم جاتے ہو، شیطان اگر اس راستے سے آتا ہے تو وہ راستہ بدل کر کے دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ شیطان بھی ڈرتا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اتنے جوشیلے اور اتنے ایمان کے پختہ والے آدمی تھے، لیکن وہ ایمان کے پختہ کا آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر کے رو پڑا، رونے لگے۔ کہا اللہ کے نبی آپ چٹائی پر سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی آپ کی حالت دیکھ کر کے رو رہا ہوں۔ ایران کا بادشاہ، روم کا بادشاہ، فارس کا بادشاہ، نجش کا بادشاہ، حبشہ کا بادشاہ، ان لوگوں کو تو اللہ نے بڑی دولت دے رکھی ہے، اتنا اتنا مال دیا ہے، اتنے اتنے مکانات ان کے پاس ہیں، اتنے اتنے کپڑے ان کے پاس ہیں، وہ گدوں پر سوتے ہیں، وہ آرام کرتے ہیں، وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، وہ انت رسول اللہ، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اے اللہ کے نبی آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کی حالت یہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا وہ جملہ یاد کرو مسلمانوں، اللہ کے نبی کا وہ جملہ یاد کرو۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اے عمر، اما ترضا ان تکون لهم الدنیا ولنا الآخرہ، اے عمر کیا تم اس بات سے راضی اور خوش نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ ان کے لیے اللہ نے دنیا دے دیا ہے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ہمارے لیے آخرت ہے، آخرت کی ابدی نعمت ہے، آخرت کی ابدی نعمت، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ ایک فرشتہ اعلان کرے گا اے جنت والو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے، اے جنت والو تم ہمیشہ صحت یاب رہو گے، کبھی تمہیں بیماری نہیں پکڑے گی، اے جنت والو تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ ہمیشہ ہمیش کی زندگی جنت میں جانے کے بعد، وہ جنت اللہ نے کس کے لیے تیار کر رکھی ہے؟ متقیوں کے لیے، اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے اللہ نے تیار کر دیا ہے۔ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنت کے اندر ایک کوڑے کے برابر کی زمین دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے۔ ایک کوڑے کے برابر کی زمین، ایک گز زمین دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک اگر جنت کی عورت جو حور جس کو کہتے ہیں، اگر وہ دوپٹہ اپنا دنیا کے اندر پھیلا دے تو پوری دنیا خوشبو سے بھر جائے گی، معطر ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ وہ ابدی زندگی اللہ نے تیار کر رکھی ہے، کس کے لیے؟ اعدت للمتقین، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اللہ نے فرمایا کہ اے مومنو سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کے مغفرت کی طرف دوڑو، وجنۃ، اور جنت کی طرف دوڑو، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ جس کی چوڑائی کیا ہے؟ زمین و آسمان کے برابر۔ جتنی زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ جنت، اتنی جنت کی چوڑائی ہے، اور کسی چیز کی چوڑائی اس کی لمبائی سے کم ہوا کرتی ہے۔ اللہ نے چوڑائی کا ذکر کیا، لمبائی کو چھوڑ دیا، پھر اللہ نے کہا اعدت للمتقین، یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور دنیا اور آخرت کا موازنہ جو ہے، اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر اس کی مثال بیان کر کے پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما مثل الحیات الدنیا، اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ دنیا کیسا ہے؟ تم میں سے اگر کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے، پھر اس کو نکالے، پھر اس
کو دیکھے کہ پانی کتنا آتا ہے انگلی کے اندر، اپنی شہادت کی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور نکال کر کے دیکھے کہ پانی کتنا آتا ہے۔ وہ جو پانی تمہاری انگلی میں آئے گا وہ دنیا ہے، اور جو سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم جس دنیا کے پیچھے پڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، میرے بھائیو اور دوستو، یہ ہمیں ہلاک کرنے والی ہے۔ ہاں، انسان کے لیے مال کمانا انتہائی ضروری ہے۔ انسان کو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جائز طریقے سے مال کمانے کا حکم اسلام نے دیا ہے، تاکہ انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ لیکن اگر یہی چیز ہم حرام چیز میں ہاتھ ڈال دیں تو یہ ہمارے لیے سب سے خطرناک چیز ہے، اور یہی ہمارے لیے فتنہ ہے۔ میرے بھائیو دوستو، میں نے کہا کہ دنیا ہمارے لیے فتنہ ہے، دنیا پرستی ہمارے لیے فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حدیث کے اندر، مل فقر اخشا علیکم، اے میرے صحابہ، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم فقر و فاقہ کے شکار ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم بھوک مری کے شکار ہو جاؤ گے، ولیکن اخشا علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تمہارے سامنے دنیا اڈیل دی جائے گی، دنیا تمہارے سامنے بچھا دی جائے گی جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کے سامنے بچھا دی گئی تھی۔ فتنافسوہا کما تنافسوہا، تو تم لوگ اس میں اس طریقے سے دوڑنے لگو گے دنیا حاصل کرنے کے لیے کہ اپنے رب کو بھول جاؤ گے، ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کرنے لگو گے دنیا حاصل کرنے کے لیے، جیسا کہ پہلے کے لوگوں نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کی۔ فتہلککم کما اہلکتہم، اللہ اکبر۔ تو یہ دنیا کا حاصل کرنا اور بے انتہا دنیا کے حاصل کرنے کے لیے نماز چھوڑ کر، روزہ چھوڑ کر، صدقہ چھوڑ کر، زکوٰۃ چھوڑ کر، اللہ کا حکم چھوڑ کر کے، حرام اور حلال کی تمیز ختم کر کے اگر ہم دنیا کے سامنے دوڑ رہے ہیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فتہلککم کما اہلکتہم۔ اگر حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر دنیا حاصل کرنا کی چاہت رکھو گے، دنیا کی دوڑ میں لگ جاؤ گے، تو یہ دنیا تم کو ہلاک کر دے گی، ویسے ہی جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہ دنیا بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائیو اور دوستو، یہ آزمائش ہے، اس سے ہمارے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ دوسرا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سے حیا اور شرم کا جنازہ نکل گیا ہے۔ لڑکے، جوان، بچیاں، بزرگ، ان کے پاس ایک چیز کیا ہے؟ بڑی والی موبائل۔ انسان تقریر کر رہا ہے، بے حیائی سے نہیں بچ پا رہا، انسان تقریریں سن رہا ہے موبائل کے اندر، تب بھی بے حیائی سے نہیں بچ پا رہا۔ وہ ایسے ایڈ لگا دیتے ہیں موبائل کے اندر کہ آپ اچھی چیزیں بھی سن رہے ہیں تب بھی آپ کو بے حیائی کی چیز دیکھنی۔ ایسا فتنوں کا دور آ گیا ہے میرے بھائیوں دوستوں۔ اور حیا، ایمان کا حیا سے چولی دامن کا رشتہ ہے، اس بات کو یاد رکھ لینا۔ جس کے اندر حیا نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان کا چولی دامن کا رشتہ ہے، دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ جہاں حیا رہتی ہے وہاں ایمان رہتا ہے، جہاں سے حیا نکل جاتی ہے وہاں سے ایمان نکل جاتا ہے۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایک نکل گیا تو دوسرا بھی نکل جاتا ہے۔ اگر حیا چلی گئی تو ایمان باقی نہیں رہتا۔ جس خاندان سے، جس معاشرے سے، جن لوگوں سے، جس سوسائٹی سے اگر حیا نکل گئی، شرم کا خاتمہ ہو گیا، غیرت کا خاتمہ ہو گیا، وہاں ایمان باقی نہیں رہتا۔ اور اللہ کے نبی نے تو ایمان کو، حیا کو ایمان کا حصہ قرار دے دیا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ایک صحابی آئے، پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا حیا دین میں سے ہے؟ کیا حیا دین کا حصہ ہے؟
اللہ کے نبی نے فرمایا بل هو الدین کلہ، بلکہ حیا دین کا حصہ نہیں. تم حصے کی بات کر رہے ہو، تم پارٹ کی بات کر رہے ہو. حیا دین کا پارٹ نہیں ہے، بلکہ بل هو الدین کلہ، بلکہ پورا کا پورا دین حیا ہے. حیا پورا کا پورا دین ہے. جس کے اندر حیا نہیں، جس کے اندر شرم نہیں، وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ. تو آج ہمارے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر حیا کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر اللہ نے پیدا کیا اور منع کر دیا کہ فلاں درخت کے پاس مت جانا، اس کے پھل کو مت کھانا، مائی حوا نے بہکایا، ابلیس آیا مائی حوا کو بہکایا، مائی حوا نے آدم کو بہکایا اور جا کر کے پھل کھا لیا. قرآن نے کہا فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، جب ان لوگوں نے پھل کھا لیا تو ان کے جسم سے کپڑے گر گئے، برہنا ہو گئے، ننگے ہو گئے. فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو آدم اور حوا ان دونوں نے جنت کے پتوں کو لے کر اپنی شرمگاہوں کو چھپانا شروع کر دیا. یہ ہے انسان کے اندر فطری حیا. یہ کیا ہے؟ اس کو فطری حیا کہتے ہیں. اللہ نے حیا کو فطرتاً رکھا ہے انسان کے اندر. کوئی بھی انسان برہنا رہنا نہیں چاہتا ہے. کوئی بھی انسان برہنا نہیں رہنا چاہتا. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کھلے میدان میں غسل کر رہا ہے بنا کپڑوں کے. کھلے میدان میں کیا کر رہا ہے؟ غسل کر رہا ہے، نہا رہا ہے. آج ہم بھی نہاتے ہیں انڈر ویئر پہن کر کے. اگر دروازے کے سامنے جو ہے نل ہے وہاں انڈر ویئر پہن کر کے نہا لیتے ہیں. درست ہے؟ ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ کون سی تعلیم دے رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ ہم کون سی تعلیم دے رہے ہیں ماؤں اور بہنوں کو؟ اسلام نے تو ہمیں حیا سکھایا تھا، اسلام نے تو ہمیں شرم سکھایا تھا اور کہا تھا کہ اسلام حیا جو ہے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا شعبہ ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کہا بل هو الدین کلہ، بلکہ وہ پورا کا پورا دین ہی ہے حیا. لیکن حیا کا جنازہ ایسا نکلا کہ ہم دروازے کے سامنے انڈر ویئر پہن کر نہاتے ہیں. بے شرمی کا ایسا مظاہرہ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص کو کہ وہ نہا رہا تھا، غسل کر رہا تھا باہر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا کہ ان اللہ حی ستیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی حیادار ہے، پردے والا ہے. یحب الحیاء والستر، اللہ تعالیٰ پردے کو اور حیا کو پسند کرتا ہے. فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم میں سے کوئی غسل کرے، نہائے تو اسے چاہیے کہ پردہ کر لیا کرے، اسے چاہیے کہ حمام میں غسل کرے، اسے چاہیے کہ پردے کے اندر غسل کرے. یہ تہذیب سکھایا ہے اسلام نے میرے بھائیو اور دوستو. ہمارے دین نے یہ تہذیب سکھایا ہے. اور حیا تو اللہ رب العالمین کی صفت ہے. حیا تو اللہ رب العالمین کی صفت ہے. حیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. حیا صحابہ کرام کی صفت ہے میرے بھائیو اور دوستو. ایک حدیث کے اندر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حی کریم، اللہ تبارک و تعالی حیادار ہے، کریم ہے، مہربان ہے. اذا رفع الرجل الیہ یدیہ یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں دنیا کی پریشانیوں سے تنگ آ کر جب اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کے لیے جب اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے بندہ جب، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آتی ہے، اللہ کو شرم آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ کو خالی ہاتھ واپس لوٹا دے. اس بات سے اللہ رب العالمین کو شرم آتی ہے، اللہ کو حیا آتی ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، اے مسلمانوں مجھے پکار کر کے دیکھو، اے میرے بندوں مجھے پکار کر کے دیکھو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. اللہ کو حیا آتی ہے. یہ حیا جو ہے اللہ کی صفت ہے.
اور یہ حیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من الازراء فی خدرها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھی ہوئی نئی نویلی دلہن سے بھی زیادہ باحیا تھے، اس سے بھی زیادہ شرم کرنے والے تھے۔ ایک نئی دلہن جتنا شرم کرتی ہے اس سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیا تھے، شرم کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ مائی عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، اجازت طلب کی، اللہ کے نبی نے اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند ٹخنے سے اوپر کیا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ران کو کھولا ہوا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ران کو نہیں ڈھانپا، ان کو بیٹھایا اور بات کرنے لگے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اجازت طلب کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور بات کرتے رہے، اسی حالت میں رہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے اور اجازت طلب کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنے تہبند کو درست کر لیا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ابو بکر آئے آپ اسی حالت میں رہے، عمر آئے آپ اسی حالت میں رہے، عثمان آئے آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اپنے تہبند کو درست کر لیا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس آدمی سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، فرشتے بھی شرم کھاتے ہیں میرے عثمان سے، میں اس آدمی سے حیا اور شرم کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرم کھاتے ہیں۔ لیکن آج حیا کا کیا معاملہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ یہ میرے بھائی اور دوستو، بے حیائی سب سے خطرناک فتنہ ہے ہمارے معاشرے کا، سب سے خطرناک فتنہ بے حیائی ہے اور بے شرمی ہے۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں بے حیائی اور بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ نے اور اس کے رسول نے ماؤں اور بہنوں کو، خواتین کو، عورتوں کو گھروں کی زینت کہا تھا اور کہا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے عورتوں اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہو، جاہلیت کی عورتوں کی طرح بنا سنگار کر کے مت نکلا کرو۔ لیکن آج یہی عورت اسٹیجوں کی زینت بننے لگی، آج یہی عورت بازاروں کی زینت بننے لگی، آج یہی عورت پروگراموں کی زینت بننے لگی۔ شاپنگ مال کے اندر آپ چلے جائیں، سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی دکھائی دیتی ہے۔ قرآن نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو، بہت سخت ضرورت ہے تبھی نکلا کرو۔ لیکن میرے بھائیو اور دوستو، آپ شہروں کا ماحول جا کر کے دیکھ لیجیے، سامان خریدنا ہے سب سے زیادہ عورتیں جاتی ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر مرد و زن کا اختلاط سب سے زیادہ ہے۔ آپ بازاروں میں، مارکیٹ میں چلے جائیے، ایسا نہیں ہے کہ وہ مال لیڈیز کے لیے اسپیشل ہے، خاص ہے، اور یہ والا جو ہے جینٹس کے لیے اسپیشل ہے۔ تو ہمارے معاشرے سے، ہمارے سماج سے حیا کا خاتمہ ہو چکا ہے میرے بھائیوں اور دوستو، اس لیے ایمان ہمارا بچا نہیں ہے۔ حیا کو بحال کرنے کی ضرورت ہے، شرم کھانے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور فتنہ جو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں، وہ ہے عورت کا فتنہ۔ یہ بھی بڑا خطرناک فتنہ ہے میرے بھائیوں دوستو، عورت کا فتنہ سب سے خطرناک فتنہ۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا الدنیا حلوۃ وخضرۃ، دنیا میٹھی ہے، سرسبز و شاداب ہے، ہری بھری ہے، دنیا میٹھی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر تمہیں اپنا جانشین بنانے والا ہے۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو، دنیا کے فتنے سے بچو اور عورت کے فتنے سے بچو۔
فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل کا سب سے زیادہ فتنہ، اکثر فتنہ عورتوں کے اندر تھا. عورتوں کی وجہ سے بنی اسرائیل کے اندر سب سے زیادہ فتنہ پایا جاتا تھا. آج گھروں کے اندر بھائی بھائی میں اختلاف کیوں ہوتا ہے بھائی؟ اسلام نے کیوں کہا دیندار سے شادی کر لو؟ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، دیندار کو لے کر کے کامیاب ہو جاؤ. دیندار عورت سے، دیندار لڑکی سے شادی کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اگر ایسا نہیں کرو گے تَرِبَتْ يَدَاكَ، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں گے. آج ہمارا گھرانہ تباہ ہو رہا ہے، آج ہمارا گھر برباد ہو رہا ہے. تو یہ غیر تعلیم یافتہ اور غیر تہذیب والی بچیوں کو لانے کی وجہ سے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو بھی اعلیٰ تعلیم سکھائیں، بہترین تعلیم دیں. جہاں بہتر قرآن و حدیث کی تعلیم ہو وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجیں. اور اگر ان بچیوں کو ہم نے صحیح تعلیم اور تربیت دے دیا تو یاد رکھ لینا کہ یہ ان سے ایک پورا سماج اور پورا معاشرہ بنتا ہے. ایک آدمی تعلیم یافتہ ہو گیا تو اس کی اصلاح اپنے ذات تک ہوتی ہے. ایک عورت تعلیم یافتہ ہو گئی تو اپنے گھر، پورے گھر اور خاندان کی اصلاح کرتی ہے. تو عورت کو اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے؟ فتنہ قرار دے دیا. فتنہ کیسے؟ آج ان کا پہننے کا طریقہ، ان کا اوڑھنے کا طریقہ، ان کا چلنے کا طریقہ آپ دیکھ لیں. اللہ کے نبی نے پیشین گوئی فرمائی تھی صنفان من اہل النار لم ارہما، دو قسم کے جہنمیوں کو میں نے نہیں دیکھا ہے، وہ قیامت کے قریب آئیں گے. ایک وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے جو لوگوں کو جس سے ماریں گے، یعنی یہ مراد وہ لوگ ہیں، وہ ظالم حکمران ہیں جو لوگوں پر ظلم کریں گے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی. رؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو ان کو نصیب ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی اتنی دور کی مسافت سے آتی ہے. جنت کی خوشبو اتنی اتنی دور کے مسافت سے آتی ہے. تو ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی کا فتنہ موجود ہے، ہمارے معاشرے کے اندر دنیا پرستی کا فتنہ موجود ہے، ہمارے معاشرے کے اندر مال کا فتنہ موجود ہے، ہمارے معاشرے کے اندر عورت کا فتنہ موجود ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے مکمل طور پر بیان کر دیا ہے قرآن و حدیث کے اندر. اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ یہ فتنہ ہے، ان فتنوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ان سے اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے. ہمارے ایمان کی پرکھ ہوتی ہے میرے بھائیو اور دوستو. اور ایک بات کہہ کر کے، ایک فتنہ بیان کر کے میں اپنی باتیں ختم کر دیتا ہوں. ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ شرک کا فتنہ ہے میرے بھائیو اور دوستو. کیا ہے؟ شرک کا فتنہ. آج مسلمانوں کا گھرانہ شرک سے خالی نہیں ہے. آپ دیکھیں گے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں، وہ مشرک ہیں، شرک کی حالت میں ہیں. توحید ان کی زندگیوں سے نکل چکا ہے. شرک اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر سکتا ہے. اللہ حدیث قدسی کے اندر کہتا ہے کہ یا بنی آدم انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کے بیٹے اگر تم مجھ سے اس حال میں ملے کہ زمین بھر کی خطاؤں کو لے کر کے میرے پاس آئے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تم مجھ سے اس حال میں ملے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، شرک نہ کیا ہو، لا اتیتک بقرابها مغفرۃ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر کہ میں تم سے زمین بھر کے مغفرت کے ساتھ ملوں گا. اللہ اکبر.
दुनिया भर की खताओं को, गुनाहों कर लेकर आओगे, लेकिन शिर्क नहीं करोगे, तौहीद पर कायम रहोगे, तो अल्लाह क्या फरमाता है, उन दुनिया भर की खताओं को माफ करके मैं नेकियों में बदल दूंगा। अल्लाह अकबर, मगफिरत में बदल दूंगा। ला तजुका बिक़राब या मगफिरतन, मगफिरत में चेंज कर दूंगा उसको। ये तौहीद की बरकत है मेरे भाइयों दोस्तों। लेकिन आज हमारा पूरा माशरा, आज मुसलमान, जिसको अल्लाह ने अपनी इबादत का हुक्म दिया था, औलाद देने वाला कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात। बीमार करने वाला कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात। शिफा देने वाला कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात। मुरादें पूरी करने वाला कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात। आज मुसलमान कहां कहां मुरादें पूरी करने के लिए ठोकरें मार रहा है। आप देखें माशरे के अंदर कहां कहां ठोकरें मार रहा है। उबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैया, अल्लाह ने कहा अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। तौहीद अगर इंसान के अंदर मेरे भाइयों दोस्तों दाखिल हो गया तो उसकी निजात हो जाएगी। तौहीद की बुनियाद पर उसकी निजात हो जाएगी। एक इंसान के अंदर अगर कोई और अमली, कोई और गुनाह है शिर्क के अलावा, तो उस गुनाह की सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर है। अल्लाह चाहे तो उसको माफ कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो उसको सजा दे, और सजा देने के बाद फिर जन्नत के अंदर दाखिल करे। जो अहले तौहीद है, अल्लाह तबारक व तआला एक न एक दिन को जन्नत में दाखिल करेगा। एक और फितना हमारे माशरे का बहुत बड़ा है, वो बिदअत का फितना है मेरे भाइयों दोस्तों। बिदअत और खुराफात का, दीन के अंदर नई नई चीज का ईजाद करना, दीन का जो हिस्सा नहीं है, दीन को हमें उसी शक्ल में रखना है, उसी सूरत में रखना है जिस सूरत में जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छोड़ करके गए थे हमारे सामने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन को जिस शक्ल में, जिस सूरत में दे करके गए थे, हमें उसी शक्ल सूरत में दीन को रखना है। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ने कहा लन यसलुहा आखिरु हाज़िहिल उम्मती इल्ला बिमा सलहा बिही अव्वलुहा, इस उम्मत के आखिर लोगों की इस्लाह तभी हो सकती है जबकि पहले लोगों के यानी सहाबे किराम के तरीके इस्लाह को इख्तियार न कर ले। जिस तरीके से उनकी इस्लाह हुई थी, जिस कुरान और हदीस से उनकी इस्लाह हुई थी, उसी कुरान और हदीस से हमारी भी इस्लाह होगी। कुरान को छोड़कर, हदीस को छोड़कर, नबी के तरीके को छोड़कर, मनहजे सहाबा को छोड़कर कोई और तरीका नहीं है जिस तरीके पर चल करके हमारी निजात हो सकती है। मेरे भाइयों दोस्तों, हमारे मसाइल हल हो सकते हैं, कोई तरीका नहीं। लेकिन आज हम नए नए तरीके, नई नई चीजें दीन के अंदर ईजाद कर लिए हैं और ये समझते हैं कि नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कयामत के दिन सिफारिश करेंगे हमारे लिए और हमें जन्नत में दाखिल करवा देंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, नबी तुम्हारा हाथ कयामत के दिन नहीं पकड़ेंगे, नबी का दामन तुम पकड़ने नहीं पाओगे कयामत के दिन। कयामत के दिन नबी कहेंगे ऐसे लोगों के यहां से हटा दो। हदीस के अंदर आता है जब हौज़े कौसर पर लोग जाएंगे, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को हौज़े कौसर का जाम पिला रहे होंगे, तो कुछ लोग जाएंगे जिनको फरिश्ते रोक देंगे। अल्लाह के नबी कहेंगे ये हमारी उम्मत के लोग हैं भाई, क्यों रोक रहे हैं उनको, आने दो। फरिश्ते कहेंगे ए अल्लाह के नबी, आपको मालूम नहीं है कि आपके जाने के बाद इन लोगों ने आपके दीन के अंदर कौन कौन सी नई नई चीजों का ईजाद कर दिया था, बिदअत का ईजाद कर दिया था। अल्लाह के नबी फरमाएंगे तब तो इनको आने की जरूरत नहीं है, सूहकर इनको दूर भगाओ, दूर भगाओ, हमारे पास से दूर भगाओ। मेरे भाइयों दोस्तों, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेटमेंट है, आप कयामत के दिन कहेंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, दीन वही है जो कुरान मजीद में है, दीन वही है जो हदीस रसूल के अंदर है, दीन वही है जो सहाबे किराम की जिंदगी में है। इन चीजों को छोड़कर कहीं और से हम दीन को हासिल करें तो हमारी निजात नहीं हो सकती मेरे भाई। तो ये बिदअत का जो है ये बड़ा खतरनाक फितना है। और एक फितना माशरे का कम इल्मी का फितना है। आज हर शख्स, जैसे गांव के अंदर हर कोई डॉक्टर हुआ करता, अभी आप पूछेंगे किसी से यार हमारे पैर में दर्द हो रहा है, तो कम से कम 10 लोग आपको दवा बताएंगे, उसका इलाज आपको बता देंगे।
ہر کوئی ڈاکٹر ہے گاؤں کے اندر، آپ یہ کریے، آپ وہ کریے، آپ وہ کریے، آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ نیم حکیم خطرے جان، آدھا اگر حکیم ہے ڈاکٹر ہے تو جان کے لیے خطرہ ہے میرے بھائیو دوستو۔ اسی طریقے سے نیم ملا خطرے ایمان، آدھا اگر مولوی ہے تو ایمان کے لیے خطرہ ہے، وہ ایسے ایسے فتوے دے گا آپ کو۔ آج دیکھیے بہت سے لوگ یوٹیوب پر پڑے ہوئے ہیں جو فتوے دے رہے ہیں، جو حدیث نمبر بھی بتاتے ہیں لیکن فتویٰ دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ قیامت کے قریب، یہ میری آخری بات چل رہی ہے، اس کے بعد مولانا صاحب موجود ہیں، وہ آپ لوگوں کے سامنے خطاب کریں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو یوں ہی اچانک نہیں اٹھا دے گا، وَلَٰكِنْ يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ وَلَٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، علماء کو اٹھا کر دین کو اٹھا لے گا، علم کو اٹھا لے گا۔ حَتَّى إِذَا لَمْ يُعْطِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں باقی بچے گا دنیا کے اندر، علماء باقی نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ اور مجھے حیرت اور افسوس ہوتی ہے اس وقت جب میں نے سنا کہ فلاں مسجد کے اندر ایسے شخص جمعہ پڑھاتے ہیں جو قرآن حدیث کا کچھ نہیں جانتے۔ بتائیے ایسا شخص کیا کرے، کون سا خطبہ دے گا؟ وہ مسئلہ بتائے گا تو غلط بتائے گا، وہ فتویٰ دے گا تو غلط طریقے سے دے گا۔ یہ ہماری اور آپ کی کوتاہی ہے میرے بھائیوں دوستوں۔ ہر مسجد کے اندر ایک سلفی المسلک عالم کا رہنا ضروری ہے، ایک امام کا رہنا ضروری ہے۔ اور میں آپ کو اسی کے ساتھ ایک اور بات بتا دوں کہ علماء کے بھی اخراجات ہوتے ہیں، ان کی ضروریات ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، ہماری چاہت ہے کہ ہم 50,000 کمائیں اور مولوی صاحب کے بارے میں ہماری چاہت ہے کہ 5,000 کمائیں، 10,000 کمائیں، 8,000 کمائیں۔ یہ کون سی چاہت ہے؟ کون سی چاہت ہے ہماری؟ آج عربوں کو دیکھ لیجئے، عرب ممالک کو آپ دیکھ لیجئے، ان لوگوں نے علماء کی ایسی کفالت کی کہ دین کا منبع ہو گیا، وہاں سے دین پھیلنے لگا اور ایسا پھیلا کہ پوری دنیا کے اندر پھیل گیا۔ وہاں کے علماء سے ان لوگوں نے کہہ دیا ہے بھئی آپ کو معاش کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو مکان بھی مل جائے گا، آپ کو پیمنٹ بھی ملے گا، آپ کی ساری ضروریات کا خیال ہم کریں گے، آپ کو صرف مطالعہ کرنا ہے، آپ کو قرآن پڑھنا ہے، آپ کو حدیث پڑھنا ہے، آپ کو نبی کی سیرت پڑھنی ہے اور لوگوں کو بتانا ہے، دین کو پھیلانا ہے لوگوں میں۔ کم تنخواہ رکھو گے، ذہن منتشر رہے گا، کیا کون سی تقریر کرے گا مولوی؟ میرے بھائی اور دوستو، تو یہ کم علمی کا بھی بہت خطرناک فتنہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا کہ ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی آج فتنوں کے زد میں ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم میں بیان کر دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ فتنوں سے اس طریقے سے بھاگیں گے کہ ایک آدمی کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جنہیں وہ لے کر کے پہاڑ کی کھوہ میں چلا جائے گا، وہیں اللہ کی عبادت کرے گا، وہیں اللہ کی ریاضت کرے گا، اور وہ چاہے گا کہ اپنے دین کو بچا لے ان فتنوں سے۔ آج نیک آدمی جو ہے جو باہر نکلتا ہے اور بے پردگی کو، بے حیائی کو، بے شرمی کو دیکھتا ہے تو میرے بھائیوں دوستوں ان کا دل یہی کہتا ہے کہ کہیں جا کر جنگل کے اندر رہیں، یہاں رہنے لائق نہیں ہے، اس معاشرے کے اندر ہمیں رہنے لائق نہیں ہے۔ ایک زمانہ ایسا آ بھی جائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور وہ دور آج شروع ہو چکا ہے میرے بھائیوں دوستوں۔ تو ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دنیا ہم ضرور حاصل کریں، لیکن دنیا حاصل کرنے کی چکر میں ہماری نمازیں نہ چھوٹنے پائیں، ہمارے روزے نہ چھوٹنے پائیں، اللہ کا ذکر نہ چھوٹنے پائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، ہم کوشش کریں کہ ان کو ختم کیا جائے، تب ہمارا معاشرہ ایک صالح معاشرہ ہوگا، ایک بہترین معاشرہ ہوگا، اور تب اللہ رب العالمین کی رحمت آسمان سے آئے گی، اللہ کی مدد آسمان سے بھی آئے گی،
آج بھی اللہ کی مدد آسمان سے آ سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ تم مومن رہو۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنون۔ اے مسلمانوں، اگر تم مومن رہو گے تو دنیا کے اندر تم ہی سربلند رہو گے، تمہارا سر سب سے زیادہ بلند ہوگا دنیا کے اندر۔ شرط یہ ہے کہ تم ایمان کی حالت میں رہو۔ تو ہمیں اپنے ایمان کو پھر سے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر ہمیں جو ہے ہمارے دل کے اندر جو کچی آ گئی ہے، ہمارے عملوں کے اندر جو کوتاہی آ گئی ہے، اس کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام بھائیوں کو ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جب تک ہوئے زمین پر زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Gracias.